صرف اتنا عرض کرنا ہے، اس مبارک مہینے کی 12 تاریخ میں مکے کی سرزمین پر 2 سورج نکلے تھے۔ ایک دنیا کا سورج جو صبح نکلتا ہے اور شام کو آسمانوں میں جا کر چھپ جاتا ہے، اور ایک ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سورج جو میرے بھائیوں میدان محشر میں بھی نہیں ڈوبے گا۔ صرف اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے کیا کیا، صحابہ کی پاکیزہ اور مقدس جماعت نے جو کیا، وہی میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ میں 4 بڑے اہم واقعے دنیا میں پیش آئے ہیں۔ 4 بڑے اہم واقعے دنیا میں پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ اگرچہ یہ ایک روایت ہے، زیادہ قوی روایت دوسری ہے، لیکن بہرحال ایک روایت یہ بھی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کی 12 تاریخ میں رات کے آخری حصے میں 4:20 پہ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ جس دن ہمارے نبی تشریف لائے، دنیا کا کیا حال تھا، کیسی بہاریں تھیں، کیسی رونقیں تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان یہ ہے کہ میں نے اپنے سامنے دراز قد لمبی عورتوں کو دیکھا، بہت ساری لمبی لمبی عورتیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میرے سامنے تھیں۔ ایک عورت سے انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ عورت کہہ رہی ہے میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہوں۔ ایک عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ تو وہ کہہ رہی میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ اور بہت ساری عورتیں ان سے پوچھ رہی ہیں تم کون ہو؟ ان کا جواب یہ تھا ہم جنت کی حوریں ہیں۔ آج صرف اللہ تعالیٰ نے اس لاڈلے کے استقبال میں ہم کو بھیجا ہے، نہیں اس سے پہلے ہم کبھی آئے تھے، نہ قیامت تک دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ بھیجے گا۔ حضرت آمنہ کا بیان یہ ہے کہ میں جس کمرے میں تھی میں نے دیکھا اس کمرے کے اندر بادل آنا شروع ہو گئے، اور اتنے بادل رحمت کے بادل۔ حضرت آمنہ کا بیان یہ ہے ایسا لگ رہا تھا کہ میرا بیٹا احمد میری گود میں ہی نہیں ہے، اور ان بادلوں میں سے آواز آ رہی تھی، آواز یہی تھی طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس محمد مصطفیٰ کو مشرق میں لے جاؤ، مغرب میں لے جاؤ، شمال میں لے جاؤ، جنوب میں لے جاؤ، انہیں دنیا کے کونے کونے میں پھراؤ، اور ساری دنیا والوں کو بتاؤ جن کی وجہ سے اللہ نے آسمان کی چھت کو اٹھایا، زمین کے فرش کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، ہواؤں کو چلایا، جس محبوب ہستی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمین کے نظام کو قائم کیا ہے۔ آج وہ محبوب ہستی دنیا کے اندر آ چکی ہے۔ ساری دنیا والوں کو بتا دو کہ 2 جہان کی کامیابی صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ہے، 2 جہان کی ناکامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے۔ جس وقت ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے، پوری دنیا میں میرے بھائیوں اسی وقت یہ آواز لگائی گئی۔ حضرت آمنہ کا بیان یہ ہے پھر میں نے دیکھا ان بادلوں میں سے آواز کیا آ رہی ہے، اعطوا بہ خلق آدم، انہیں آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، معرفت شیش، انہیں شیش علیہ السلام کی معرفت دو، شدت موسیٰ، انہیں موسیٰ علیہ السلام کی سختی دو، جمال یوسف، انہیں یوسف علیہ السلام کا حسن دو، زہد عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کی عفت اور پاک دامنی دو، تضحیت اسماعیل، انہیں اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، خلت ابراہیم، انہیں ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو۔ جس وقت میرے بھائیوں ہمارے نبی دنیا میں تشریف لائے تھے، اسی وقت یہ آواز آ رہی تھی کہ 1.25 لاکھ نبیوں کے اخلاق کو ہار بنا کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پہنا دو۔ جس نبی کو میرے بھائیوں اللہ نے یہ مقام دیا ہو، اور اس نبی کی زندگی چھوڑ کر اس نبی کے دشمنوں کی زندگی اپنائیں، ہم اور آپ دنیا میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جس نبی کے مقام کو اللہ نے ایک جگہ نہیں سینکڑوں جگہ عجیب عجیب انداز سے اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب کے مقام کو بیان کیا ہے۔ پہلی قومیں اپنے نبیوں کو ان کا نام لے کر یاد کیا کرتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے پکارا، اپنے نبی کا نام لیا اور یہ کہا یا موسیٰ
اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بشرا دے دو جیسے اس کے لیے بشرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے پکارا اور اپنے نبی کا نام لیا۔ یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، ایسے ہی میرے بھائی یہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے پکارا تو اپنے نبی کا نام لیا اور یہ کہا یا یہود، پہلی قوم میں اپنے نبیوں کو ان کا نام لے کر پکارا کرتے تھے، لیکن جب صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہنا چاہا، یا محمد کہنا چاہا، اللہ نے صحابہ کو منع کر دیا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اے میرے صحابہ اگر اس محبوب ہستی کو بلانا ہے انہیں یا محمد کہہ کر نہ بلاؤ، یا حبیب اللہ کہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا محمد کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو منع کر دیا۔ پہلی قوم اپنے نبیوں پر بھی الزام لگاتی تھی، وہ نبی اپنی طرف سے دفاع کرتے تھے اور اپنی طرف سے جواب دیتے تھے، لیکن جب الزام لگانے والوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا تو ہمارے نبی نے اپنی طرف سے جواب نہیں دیا، بلکہ 7 آسمان کے اوپر سے خالق کائنات نے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ہود علیہ السلام ان کی قوم کہہ رہی ہے یا ہود انا لنراک فی صفاہا، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا قوم لیس بی صفاہا، اے میری قوم میں بیوقوف نہیں ہوں۔ نوح علیہ السلام ان کی قوم کہہ رہی ہے یا قوم یا نوح انا لنراک فی ضلالہ، اے نوح ہم آپ کو کھلی گمراہی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں قال یا قوم لیس بی ضلالہ، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہہ رہا ہے انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی طرف سے جواب دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انی لأظنک یا فرعون مسحورا۔ انبیاء پر جب الزام لگایا جاتا تھا نبی اپنی طرف سے جواب دیتے تھے، الزام لگانے والوں نے جب ہمارے نبی پر الزام لگایا اور یہ کہا یہ تو شاعر ہے، یہ تو شاعر ہے، 7 آسمان کے اوپر سے اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی طرف سے جواب دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے وما علمناہ الشعر، ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا ہے، ولا بقول شاعر، ان کی بات کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ کہنے والوں نے ہمارے نبی کو کاہن کہا، اللہ ہمارے نبی کی طرف سے جواب دے رہا ہے ولا بقول کاہن، ان کی بات کسی کاہن کی بات نہیں ہے۔ کہنے والوں نے ہمارے نبی کو گمراہ کہہ دیا، ضال کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی طرف سے جواب دے رہا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، کہنے والوں نے ہمارے نبی کو مجنون سے کہہ دیا، پاگل تک کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کی طرف سے جواب دے رہا ہے فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے محبوب آپ مجنون نہیں ہیں، آپ اولین کے نبی، آخرین کے نبی، نبیوں کے نبی، آپ جناتوں کے نبی، حیوانات کے نبی، جمادات کے نبی۔ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ میرے بھائیوں ایک روایت یہ بھی ہے یاسین شریف کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمین کو بنانے سے پہلے عرش، لوح، قلم، کرسی، جبریل، میکائیل، اسرافیل، 7